سنیں اون و محمد کی شہادت کے بعد حضرت عباس علمبردار کی باری آئی ہے. میرے دوستو دل تھام کر آپ شہادت کا بیان سنیے گا اور اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیے گا. جانتے ہیں حضرت عباس علمبردار کی شہادت سنی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز و اقارب کی شہادت کے بعد آپ کے لیے اس قدر روح فرسا تھی کہ آپ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو کبھی مظلوم عورتوں کی طرف نگاہ حسرت فرماتے. اب صرف شہزادہ علی اکبر اور حضرت عباس علمبردار ہی باقی ہے. میرے امام و مقام جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے اپنے رب سے عرض و معروض مصروف ہے. جب میرے حسین نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت عباس علمبردار نے عرض کی حضور میں نے اب تک علمبرداری کے علاوہ کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے. حضور مجھے بھی اجازت دے کہ میرے مقدر کا ستارہ چمکا دیجیے. تو جب میرے حسین نے دیکھا کہ عباس علمبردار اجازت چاہ رہے ہیں میرے حسین نے حضرت عباس علمبردار کو سینے سے لگایا اور میرے حسین نے ارشاد فرمایا بھائی عباس میں مشیت الہی پر راضی ہوں. ساقی کوثر شاہ فیروز محشر علیہ السلام کے بچوں کی پیاس و بے قراری کی شدت میرے پیش نظر ہے. جائیے میں نے آپ کو اجازت دی ہے. حضرت عباس علمبردار اجازت پا کے آپ خیمے میں تشریف لاتے ہیں. حضرت عباس علمبردار نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ اور حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں. آپ تڑپ کے آپ نے کہا یہ فرات نظر کے سامنے ہے اور یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. آپ نے مشکیزہ اٹھایا, گھوڑے پر سوار ہو کر آپ نکلتے ہیں اور آپ جب کربلا کے میدان میں آئے آپ نے بطور اتمام حجت ارشاد فرمایا اے کوفیان بے وفا, اے شامیان پردگاہ, نور چشم مصطفیٰ کو تم نے دھوکے سے بلایا پھر تم نے پانی بند کر دیا ہے اور ننھے منھے بچوں اور عورتوں کو تم پانی کے ایک ایک بوند کو ترسا رہے ہو. خدا سے ڈرو, ہمیں چھوڑ تو ہم کسی طرف چلے جائیں گے. ظالموں تم نے دھوکے سے بلایا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ آگے تو ظلم و ستم کر رہے ہو. اے یزیدیو ہماری بات مانو, ہمیں چھوڑ دو, ہم کسی طرف چلے جائیں گے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر شمر لعین آپ کے سامنے آتا ہے اور شمر نے آ کر کہا اے عباس جا کر اپنے بھائی حسین سے کہہ دیجیے اگر نہر فرات ابل آئے اور روئے زمین پانی سے بھر جائے تب بھی ہم لوگ حسین اور ان کے حامیوں کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پینے دیں گے جب تک حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے, اور نہ ہی ہم انہیں کسی طرف جانے دیں گے. حضرت عباس علمبردار جب یہ سنتے ہیں آپ یہ سن کے خیمے میں تشریف لائے. جو کچھ سنا تھا اپنے بھائی سے عرض کر دیا. حضرت امام حسین نے فرمایا اے بھائی عباس آپ جا کر ان دشمنوں سے کہہ دیجیے ہم کٹ سکتے ہیں, اپنی بازو کو کٹا سکتے ہیں, حسین اپنی گردن کو کٹا سکتا ہے, مگر ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ یزید ظالم ہے, یزید زانی اور شرابی ہے. ہم شرابی کو اپنا امام نہیں تسلیم کر سکتے. میرے حسین کا جواب سن کے حضرت عباس علمبردار میدان میں تشریف لائے اور آپ نے غصے میں فرمایا یا تو پانی لے کر آؤں گا یا پھر دریائے فرات دریائے خون میں نہاؤں گا. حضرت عباس علمبردار جب آپ میدان میں تشریف لائے آپ نے یزیدیوں سے ایک سوال کیا یزیدیوں یہ بتاؤ تم مسلمان ہو یا کافر ہو. یزیدیوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. تو آپ نے کہا تم کیسے مسلمان ہو, یہ کیسی مسلمانی ہے جس نہر فرات سے چرند پرند اور سور تک پانی پی رہے اسی نہر فرات کے ایک ایک بوند پانی کے لیے تم رسول اللہ کی آل کو ترسا رہے ہو. یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے. مسلمان کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے اگر پیاسا ہو اسے پانی پلا دیا جائے, اگر بھوکا اسے کھانا کھلا دیا جائے. مسلمان کا کردار ایسا ہو اگر کوئی پڑوسی اسے پیاسا ہو اسے پانی پلا دو, اگر کوئی بھوکا اسے کھانا کھلا دو. ظالموں یہ تمہارا کردار رسول اللہ کے کردار سے میچ نہیں کرتا ہے. حضرت عباس علمبردار کے جواب سننے کے بعد یزیدی فوج میں ہلچل مچ گئی. علی کے شیر پر چاروں طرف سے تیر اور مینا کی بساط شروع کر دے گی. حضرت عباس علمبردار تیر پہ تیر کھاتے رہے, زخم پہ زخم کھاتے رہے اور آپ نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈال دیا اور پانی کو مشکیزہ میں بھر لیا اور ایک چلو پانی لے کر حضرت عباس نے پینا چاہا مگر اہل بیت کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی اور پانی پیتے بھی کیسے جب خدا کو یہی منظور ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ دنیا کے فرات کا پانی نہیں بلکہ کوثر کا جام پیے. حضرت عباس نے پانی کو پھینک دیا اور مشک لے کر باہر نکلنا چاہتے ہیں. ابن سعد نے کہا سوارو ہاں دیکھو عباس پانی لے کر خیمے تک نہ جانے پائے. اگر عباس پانی لے کر خیمے تک چلے گئے اور حسین نے پانی پی لیا, علی اکبر نے پانی پی لیا, عباس علمبردار نے پانی پی لیا تو یہ تنہا کئی لوگوں کو ہلاک کر ڈالیں گے. اس لیے خبردار یہ پانی لے کر نہ جانے پائے. شمر لعین نے کہا ان کو گھیر لیا جائے. چاروں طرف سے حضرت عباس علمبردار کو گھیر لیا جاتا ہے. حضرت عباس علمبردار مشق لے کر جب باہر نکلتے ہیں اور جب آپ نے اپنے آپ کو دشمن کے گھیرے میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے شیر نے جس طرف بھی رکیا ہے دشمنوں کی صفیں الٹ دی ہے. نوفل لعین نے پیچھے سے ایک تلوار چلائی جس سے حضرت عباس کا داہنا ہاتھ شانے سے کٹ جاتا ہے. آپ نے ترنت مشکیزہ کو آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. حضرت عباس نے مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں لے کے آپ باہر آنا چاہتے ہیں. ایک اور لعین نے تاک کر ایک ایسی تلوار چلائی جس سے آپ کا بایاں بازو بھی کٹ جاتا
जाता है। तुरंत हजरत अब्बास अलंबरदार ने मशकीज़ा को अपने दांतों से पकड़ लिया। एक और शकी ने चुपके से एक ऐसा तीर मारा जो मश्क से पार हो गया और सारा का सारा पानी बह निकलता है। हजरत अब्बास अलंबरदार जख्म पे जख्म खाते रहे, जख्मों की ताब ना लाते हैं। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे गिरे और आपने आवाज दी, या अखाहु अदरिकनी, भाई हुसैन मुझे पकड़ ले। जो ही मेरे इमाम ने अपने भाई की आवाज सुनी तो आप मैदान में तशरीफ लाए और मेरे इमाम ने फरमाया, अल आना इनकसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती, इस वक्त मेरी कमर टूट गई है और चारा जोई में भी कमी आ गई है। मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में हजरत अब्बास अलंबरदार ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और आपकी रूह पाक कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ हुसैनियो सुन लो, हजरत अब्बास अलंबरदार ने अपने खून से इस्लाम को सींचा है। हजरत अब्बास अलंबरदार ने अपने खून से इस्लाम के चमन को हरा भरा किया है। मगर आज कुछ ऐसे हासिदीन है तो ये कहते हैं कि करबला की लड़ाई ये सियासत की लड़ाई थी, करबला की लड़ाई ये कुर्सी की लड़ाई थी। मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूँ, ऐ जालिमों सुन लो, तुम चाहे जितना चीख लो मगर कलीम अशरफ नौमानी बोलता है, करबला के मैदान के तमाम शोहदा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जब भी तो शायर कहता है, कुरान कहता है, मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाएं जुल्म की चलती रहेंगी तो एक दिन जमीन को चीर के निकलेंगे करबला वाले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। हजरत अब्बास अलंबरदार शहीद हो जाते हैं। मेरे इमाम ने जब देखा कि हजरत अब्बास अलंबरदार की शहादत के बाद अजीज अकारीब में और कोई बाकी नहीं है, सिर्फ हजरत अली अकबर, आपके तीन शहजादे हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन और आपके छोटे शहजादे हजरत अली असगर ही बाकी रह गए हैं। तो मेरे इमाम ने खुद करबला के मैदान में जाने का अज़्म फरमाया। मेरे हुसैन तैयारी करके जब आप करबला के मैदान की तरफ निकलते हैं तो हजरत अली अकबर तड़प कर उठ गए और जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमर को पकड़कर लिपट जाते हैं और अर्ज करते हैं, बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए, करबला के मैदान में मैं जाऊंगा, आपके दुश्मनों से मैं लड़ूंगा। बाबा जब तक आपका अली अकबर जिंदा है तो आपको दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा अभी आपका शेर अली अकबर जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा जान करबला के मैदान में तुम मत जाओ, ये जालिम हमारे खून के प्यासे है, बेटा जान तुम मत जाओ। मगर हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार मिन्नत समाजत करते रहे और इजाजत मांगते रहे। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ बेटा अली अकबर तुम नाना जान की तस्वीर हो, इस तस्वीर को मैं खाको खून में तड़पता हुआ कैसे देखूंगा, कैसे बर्दाश्त करूंगा, बेटा तुम करबला के मैदान में ना जाओ। लेकिन हजरत अली अकबर बार बार मिन्नत समाजत करते रहे, बाबा मुझे इजाजत दे दीजिए। मेरे इमाम ने बार जब मिन्नत समाजत देखी तो आपने हजरत अली अकबर को सीने से लगाया और मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को करबला के मैदान में जाने की इजाजत रहमत फरमा दी। हजरत अली अकबर जब मिन्नत समाजत, जब आप मैदान में जाने की इजाजत पा जाते हैं, हजरत अली अकबर खुश हो जाते हैं। आप सोचे हजरत अली अकबर 18 बरस के थे, ऐने शबाब का जमाना था, शक्लो शुमाइल में हम शबीह पैगंबर थे। अहले मदीना को जब रसूल कायनात की याद आती थी तो हजरत अली अकबर के घर आकर उनकी जियारत कर लिया करते थे। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे इमाम ने तैयार किया। अमीर हमजा सईद शुहदा की ढाल को ज़ेब पुष्प फरमाई, इमाम नबी के सर पे रखा और जुल्फ़िकारी हैदरी को उनके कांधे पे लटकाई और दुआएं देकर बलाएं लेकर मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को करबला के मैदान में रुखसत किया। जब हजरत अली अकबर मैदान में जाते हैं तो लश्कर इब्ने साद ने पूछा, ये किस माह का पारा है, ये किस चांद का सितारा है, ये कौन आ रहा है? अमर इब्ने साद ने कहा, ये हुसैन की आंखों का तारा है, ये अली मुर्तजा का पोता है, ये सैयदा ज़हरा का जिगर पारा है। लश्कर इब्ने साद हजरत अली अकबर का शाहना जोड़ा, बरक़ रफ्तार घोड़ा हुसैनिया मामा हसनी जामा, हैदरी तलवार खंजर अबदार, उठती जवानी ऐने शबाब, गोरा गोरा बदन, अमामे की सजावट, बालों की बनावट देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। जब हजरत अली अकबर मैदान में आए और आपने पुकारा, हल में मुबारिस कौन है जो अली अकबर से लड़ेगा? जालिम सोच रहे थे कि कौन अली अकबर से लड़ेगा। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि अब कोई मेरे मुकाबले पे नहीं आ रहा है तो आपने तलवार उठाई, दुश्मन के बीच घुस जाते हैं और आपने दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई यजीदियों को हजरत इमाम अली अकबर ने आपने फिन्नार कर दिया, आपने कत्ल कर दिया।
لشکر میں شور برپا ہو گیا، بھاگو بھاگو، اور جنگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت علی اکبر دوبارہ خیمے میں آئے اور آپ عرض کرتے ہیں بابا جان، میرے بابا حسین، مجھے کہیں سے ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے، اگر پانی کا ایک قطرہ میرے حلق میں پہنچ جائے تو آپ کے دشمنوں کی تباہی کے لیے آپ کا لاڈلا علی اکبر بھاری ہو جائے گا۔ میرے امام، میرے ابو، مجھے کہیں سے پانی پلا دے۔ میرے امام نے کہا بیٹا تمہیں پانی کہاں سے پلاؤ؟ میرے امام نے حضرت علی اکبر کو قریب کیا اور نانا جان کی عطا کردہ انگوٹھی کو ان کے ہونٹوں پہ رکھ دیا، کہا بیٹا اسے چوسو تمہیں سکون مل جائے گا۔ حضرت علی اکبر نے پیارے رسول کی عطا کردہ انگوٹھی کو چوسا، انہیں سکون ملا۔ آپ دوبارہ میدان میں آئے اور آپ نے پکارا حل میں ممارس کون ہے جو علی اکبر سے لڑے گا؟ حضرت علی اکبر کا یہ چیلنج سننے کے بعد کسی کے اندر اتنی جرأت نہ تھی جو علی کے شیر کے سامنے آ کر آپ سے لڑ سکے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اے طارق بن شیس جا تو علی اکبر کو قتل کر، میں تجھے ابن زاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا، ابن زاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں رسول اللہ کی آل کو قتل کروں اور تو اپنا وعدہ پورا نہ کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں رسول اللہ کی عطا کر، میں تم سے قسم کھاتا ہوں اور اپنی انگوٹھی میں تجھے دیتا ہوں، جا تو علی اکبر کو قتل کر، میں تجھے ابن زاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ وہ طارق بن شیس، وہ ظالم، وہ موصل کی حکومت کی لالچ میں آ گیا اور آ کے حضرت علی اکبر کے سامنے تلوار لہراتا ہے، کہتا ہے علی اکبر اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا وقت مرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو حضرت امام علی اکبر نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی اور کہتے ہیں ظالم تو کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ تو اس علی اکبر کو چیلنج کر رہا ہے جس کے رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، تو اس علی اکبر کو چیلنج کر رہا ہے جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، وہ اس علی اکبر کو چیلنج کر رہا ہے جس کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ ظالم ابھی دیکھنا ہے کہ کون پہلے مرتا ہے۔ حضرت علی اکبر نے ایک ہی تلوار میں اس ظالم کی گردن کو جدا کر دیا اور وہ ظالم جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، آپ نے اسے بھی فنار کیا، اس کا تیسرا بیٹا آیا، آپ نے اسے بھی فنار کیا۔ جب آپ نے کئی لوگوں کو فنار کر دیا، اب جانتے ہیں اب اس دشمنوں کے بیچ ایک شور برپا ہے کہ آخر کون ہے جو علی اکبر کو مارے گا۔ تو مصرع بن غالب کو تیار کیا گیا کہ اے مصرع 2000 لشکر لے کر علی اکبر کو گھیر لی اور علی اکبر پر حملہ کر تاکہ علی اکبر بچنے نہ پائیں۔ حضرت علی اکبر کو 2000 لشکر کے ساتھ آپ کو گھیر لیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے تیر و تیگ کا مینا برسانے لگتے ہیں، لیکن اللہ کا وہ شیر جس طرف بھی رکیا ہے دشمنوں کا کلیجہ پھاڑ دیا ہے، دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیا ہے۔ چاروں طرف سے آپ حملہ کرتے ہوئے 2000 کے لشکر کو آپ نے پسپا کر دیا اور ابن امام اپنے بابا کی حضور حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا مجھے پانی پلا دیجیے، العطش پکارتے ہیں۔ تو میرے حسین نے کہا بیٹا غم نہ کر، بیٹا غم نہ کر، ابھی ابھی تو حوض کوثر سے سیراب ہونے والا ہے، تمہیں نانا جان جام کوثر پلائیں گے، بیٹا غم نہ کر۔ حضرت علی اکبر جب آپ دوبارہ میدان میں آتے ہیں، آپ نے کئی یزیدوں کو آپ نے فنار کیا۔ اس کے بعد ابن نمیر نام کا ظالم حضرت علی اکبر پہ ایک تلوار مارتا ہے جس کی تلوار کی ضرب سے آپ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں۔ میرے امام علی اکبر نے پکارا یا ابا ہو ادرکنی، اے بابا حسین مجھے پکڑ لے۔ میرے امام نے جو ہی شہزادے کی آواز سنی آپ میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ میرے امام فرماتے بیٹا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں بابا میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور حوران و غلما میرے لیے جام کوثر لیے میں انتظار کر رہے ہیں اور میرے بابا میں دیکھتا ہوں کہ نانا جان میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک بھی آپ کی قبض سے ان شریر سے پرواز کر جاتی ہے۔ اے میرے دوستو حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آج کچھ ظالم ایسے ہیں، ذاکر نائک جیسے لوگ ہیں اور یہ مولوی جرجیس جیسے لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں لڑنے والی یہ تمام کے تمام لوگ کربلا کے میدان میں یہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، مگر ان ظالموں سے کلیم اشرف نعمانی چیلنج کے ساتھ بول رہا ہے آج رامپور کی عظیم الشان کانفرنس میں کہ اے چلا چلی والو سن لو، کان کھول کر اپنے دل کی تختی پہ سے نوٹ کر لو، کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے تمام شہداء کا جسم بھی سلامت ہے، ان کا کفن بھی سلامت ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ جو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہلے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ کلیم اشرف صاحب قبلہ نعمانی، سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد میرے امام حضرت علی اکبر کی لاش کو آپ اٹھا کر لے کر آتے ہیں. ابھی آپ خیمے میں رکھے ہی رہے تھے کہ حضرت سیدہ زینب حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر آتی ہے. کہتی ہے بھائی حسین یہ علی اصغر ہماری ریگستان کا چشمہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے پہلے یہ چشمہ سوکھ جائے, اس لیے میرے بھائی اس بچے کو کہیں سے پانی پلا دیا جائے. میرے حسین نے کہا اللہ میرے لاڈلے کو میری گود میں لاؤ. میرے امام نے اپنے شہزادے کو گود میں لیا اور آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور آپ نے پکارا اے ظالمو اگر تمہارا دشمن ہو تمہاری نظر میں تو حسین ہے, اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس منہ اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, ظالمو میرے بچے کو پانی پلا دو. اگر تم نے میرے اتنے پہلے تم نے کئی لوگوں کو شہید کیا ہے ظالمو, لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میرے لاڈلے علی اصغر کو پانی کا ایک قطرہ بھی پلا دیا ہے میں قیامت کے دن تم سے رسول اللہ سے جام کوثر پلواؤں گا. ظالمو میرے شہزادے کو پانی پلا دو. لیکن میرے ساتھ نکاح سواروں کبھی نہیں ہو سکتا ہے, نہ حسین کو پانی دیا جائے گا نہ ان کے بچوں کو پانی پلا دیا جائے گا. اسی لیے اسی طور پر ابن سعد کے اشارے پر حرملہ اللعین نے ایک ایسا تیر تاک کر مارا ہے کہ حضرت علی اصغر کا گلا پھاڑتا ہوا میرے امام کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا. میرے امام نے تیر کو کھینچا, علی اصغر کے گلے سے فوارہ جاری ہو گیا. میرے امام کی گود میں تڑپ تڑپ کر آپ کا 6 ماہ کا بچہ جام شہادت پی کر آپ جنت پہ تشریف لے جاتے ہیں. آپ سوچے وہ کیسا منظر رہا ہوگا جب آپ کی گود میں آپ کا 6 ماہ کا بچہ تڑپ تڑپ کر جام شہادت پیتا ہے. حضرات اگر حسین پاک کے احسان کو بھول جاؤ تو خدا کی قسم ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہے. یاد کر لو اگر آج آپ سلام پڑھ رہے ہیں کہ حسین کی صداقت کا نتیجہ ہے, اگر آج آپ درود پڑھ رہے ہیں کہ حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے, اگر آج آپ میلاد کر رہے ہیں حسین پاک کی شہادت کا نتیجہ ہے. میرے حسین نے کربلا کے میدان میں جام شہادت پی کر اسلام کو زندگی دی ہے جس سے آج ہم لوگ شہید اعظم کانفرنس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد جب میرے امام نے دیکھا کہ عزیز و اقارب میں اب کوئی نہیں بچا ہے, اب صرف حضرت بیمار زین العابدین ہی بچے ہیں جو بستر بیماری پر کثرت غم اور ذوف و علم کی وجہ سے اٹھ نہ سکتے تھے. حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اب کوئی نہیں ہے تو میرے امام نے خود جانے کی تیاری کر دی. اور آپ جب کربلا کے میدان میں جانے کا عزم کرتے ہیں تو حضرت زین العابدین نے جب دیکھا کہ بابا آپ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں تو آپ نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں, اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرنے کے بعد اٹھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور بابا حسین کی کمر کو پکڑ کر لپٹ گئے. بابا آپ کا دلارا بھی زین العابدین ہے, جب تک آپ کا بیٹا زین العابدین ہے بابا آپ کے اوپر کوئی ایک خروج بھی نہیں لے سکتا ہے. تو میرے امام نے جب دیکھا کہ علی اکبر کی طرح یہ میرا لاڈلا بھی کربلا میں جانا چاہتا ہے تو حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا کربلا کے میدان میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, بیٹا تمہیں سے میری نسل باقی رہے گی اور قیامت تک ختم نہیں ہوگی, اس لیے اے میرے لاڈلے تم چلو واپس چلو, میں تمہارا نانا جان کی امانتیں تمہارے سپرد کرتا ہوں اور مستورات کی نگرانی کے لیے میں تمہیں متعین کرتا ہوں. میرے امام نے حضرت زین العابدین کو پکڑا, خیمے میں لائے اور آپ نے صبر اور تقوی و طہارت کی آپ نے تلقین کیا اور فرمایا کہ اے بیٹا ہر حال میں نانا جان کی شریعت مطہرہ پر آپ عمل کرنا اور کسی بھی حال میں نانا جان کی شریعت سے آپ منہ مت موڑنا. اور امام پاک نے اپنے لاڈلے کو آپ نے صبر کی تلقین کرنے کے بعد میرے امام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. آپ نے امام نبی اپنے سر پہ رکھا, ذوالفقار حیدری ٹانگی, اس کے بعد آپ نے اپنی دستار کو حضرت زین العابدین کے سر پہ رکھا. میرے امام ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کی طرف نکلتے ہیں. آپ نے فرمایا اے پاک بیویوں میرا سلام لو. تو پاک بیویوں نے کہا میرے امام آپ ہمیں کس کے ثبوت کر کے جا رہے ہیں؟ تو امام پاک نے فرمایا وکفا باللہ وکیلا, میں نے تمہیں اللہ اس کے رسول کے سپرد کیا ہے, اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے. میرے امام نے جب دیکھا کہ اب کوئی مونس و غم خار نہیں ہے, کوئی حامی مددگار نہیں ہے, تو میرے امام نے فرمایا اے پاک بیویوں اللہ کے نزدیک صبر کا ثواب بے انتہا ہے. میرے امام نے فرمایا اے پاک بیویوں میری شہادت کے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال کرنا, میری بیٹی سکینہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور اے میرے پاک بیویوں ایک بات اور سن لو, میری شہادت کے بعد تم ماتم نو کو بھی نہ کرنا, میری شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا, گلا نہ پھاڑنا اور اپنے چہرے پہ گرد و غبار نہ ڈالنا, کیونکہ میرے نانا جان کی حدیث ہے ان عبداللہ رضی اللہ
تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوى الجاہلیہ، یعنی حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، جو ماتم کرے اور جو چہرے پہ تماچے مارے. اس لیے اے پاک بیوی میری شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا. جو لوگ ماتم کو دین سمجھتے وہ کان کھول کر سن لے، وہ لوگ کان کھول کر سن لے. ماتم کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ میرے پیغمبر نے ماتم کرنے سے روک دیا ہے. میرے پیغمبر نے ڈھول لگ بجانے سے روکا ہے، میرے پیغمبر نے ناچنے گانے سے روکا ہے. اس لیے اے میرے سنی بھائیوں، میرے امام نے یہ نصیحت کر کے جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو بطور اتمام حجت میرے امام ارشاد فرماتے ہیں اے کوفیان بے وفا، اللہ سے ڈر، اس اللہ سے ڈر جو رات لے جاتا ہے، جو دن لاتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے. اگر تو رسول کائنات کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت اقرار کرتا ہے تو ہماری بات مانو، ہمیں چھوڑ دو، ہم کسی طرف چلے جائیں گے. ظالمو، تم نے ہمیں خط دے کر بلایا ہے کہ آپ آئیں، ہماری رہنمائی کریں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کے حضور آپ کی شکایت کریں گے. ظالمو، جب میں چلا آیا تو ہمارے ساتھ تم نے بے وفائی کی، ہمارے گھر ہمارے چاہنے والوں میں سے تم نے 72 افراد کو شہید کر دیا. ظالمو، کیا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ ظالمو، میں وہ حسین ہوں جس کو نانا جان اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے. ظالمو، میں وہ حسین ہوں جسے امی جان دھوپ میں نہیں جانے دیا کرتی تھی. ظالمو، میں وہ حسین ہوں جسے جبریل امین آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے. ظالمو، میں وہ حسین ہوں جسے امی جان دھوپ میں نہیں جانے دیا کرتی تھی. ظالمو، میں وہ حسین ہوں جسے جبریل امین جنت سے میوے لا کر کھلایا کرتے تھے. ظالمو، میں وہ حسین ہوں جسے جبریل امین جنت سے جوڑے لا کر پہنایا کرتے تھے. ظالمو، تم نے میری عظمت کو نہ سمجھی. ظالمو، ہمیں چھوڑ دو، ہم کسی طرف چلے جائیں گے، ہمارا راستہ چھوڑ دو. لیکن ان لوگوں نے کہا حسین اگر اس ہلاکت سے نجات چاہتے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا میں نے اتمام حجت کر لیا ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہمارا کلمہ قربان ہو سکتا ہے مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. ظالمو، تم نے چھوڑا کس کو ہے؟ یہ حسین ہی کسر تو بچا ہے. ظالم حسین کٹ جائے گا مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا. میرے امام کی جب یہ پرزور تقریر شام اور کوفیوں نے سنی تو شامی اور کوفی رونے لگتے ہیں. تو شمر لعین نے جب دیکھا کہ محاذ ہاتھ نکل رہا ہے، ہمارے حامی مددگار یہ حسین کے چہیتے بن رہے ہیں، تو شمر سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے حسین آپ کیوں نہیں یزید کی بیعت کر لیتے؟ میرے حسین نے کہا میں اتمام حجت کر چکا ہوں، میں یزید کو اپنا امام نہیں بنا سکتا. حضرات محترم، میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اعلان کے بعد شمر نے اعلان کیا خبردار حسین کی بات کو نہ سنا جائے اور حسین پر تیر کی برسات شروع کر دی جائے. اسی کے ساتھ طفلِ جنگ بجنے لگتی ہے. ایک مشہور پہلوان جسے بچا کے رکھا گیا تھا کہ بہت بڑا بہادر ہے، اس کو بھیجا جائے گا حسین سے لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ ایسا پہلوان ہے جو حسین کو قتل کرے گا، جس کو تمیم ابن قحاطبہ کہتے ہیں. تمیم ابن قحاطبہ آیا اور کہتا حسین مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا وقت آ گیا ہے. تو میرے امام نے کہا ظالم تو کس کو مارنے کا چیلنج کر رہا؟ حسین کو آ تو ذرا سامنے. جب وہ سامنے آتا ہے تو میرے امام نے تلوار سے ایک ایسی ضرب لگائی، اس کی گردن کٹ کے 4 ہاتھ دور بجا کر گرتی ہے. اس کے بعد پھر ایک دوسرا پہلوان جو یزید بن ابتہی میدان میں آیا، بڑے کرو فلافو غذاب مانگ رہا تھا، ڈینگ مار رہا تھا اور آیا کہتا ہے کہ حسین جانتے میں کون ہوں؟ شام اور عراق کے تمام بہادر مجھ سے ڈرا کرتے ہیں اور شام اور عراق کے تمام بہادروں میں میرا ایک نام آتا ہے. اب حسین مجھ سے میری تلوار کی کاٹ سے تم نہیں بچ سکتے ہو. میرے حسین نے کہا آؤ تو قریب تو آؤ، ذرا دیکھو کس کی تلوار چمکتی ہے. میرے حسین نے اپنی تلوار چلائی، وہ ظالم ایک نیزہ مارتا ہے، میرے حسین نے تلوار پر نیزہ کو اس طرح سے روکا ہے، اس کا نیزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے امام نے تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی ہے، اس کا بازو کٹ گیا، وہ بھاگنے لگا. میرے امام نے گھوڑے کو اس کے اوپر دوڑا دیا اور اس کو روند ڈالا. اس کے بعد میرے امام نے ایک ایسی تلوار چلائی، ظالم 2 ٹکڑا ہو کر زمین پر گر گیا. میرے امام پیاسے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے. میرے امام پر پیاس غالب آتی ہے. میرے امام آپ فرات کا رخ کرتے ہیں. ابن سعد نے کہا سوار ہاں دیکھو حسین پانی کا ایک قطرہ تک نہ پینے پائے. اگر حسین پانی کا ایک قطرہ پی لیں گے وہ اللہ جدھر روح کریں گے، کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے. میرے امام کربلا کے میدان آپ فرات کا رخ کرتے ہیں. 4000 افراد کا پہرا ہے، 4000 نے 4000 کا فرات پہرا ہے، 2000 نے راستہ روک رکھا ہے. مگر میرے امام آپ نے دونوں ہاتھ سے حملہ کرتے ہوئے لشکر کو چیرتا ہوا میرے امام فرات کے پانی میں گھس جاتے ہیں. میرے امام نے پانی لیا اور پینا چاہتے ہیں، جیسے چلو میں پانی اٹھایا تو سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. میرے امام کو حضرت علی اصغر کی پیاس آ گئی، اپنے گھر والوں کی پیاس یاد آ گئی. میرے امام نے پانی کو پھینک
پھینک دیا اور پیتے بھی کیسے جب خدا کو یہ منظور ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے دنیا کا پانی نہیں بلکہ یہ کوثر کا جام پیے. میرے امام نے پانی کو پھینک دیا اور جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو جانتے ہیں محکم ابن طفیل آیا. ابن سعد سے کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے تو حسین کے سامنے ایسے ایسے پہلوان کو بھیجتا ہے جو 1 منٹ بھی جم کے حسین سے لڑ نہیں سکتے ہیں. تو میرے بیٹوں میں سے کسی کو بھیج کر دے پھر دیکھ حسین کا کیا حل ہوتا ہے. ابن سعد نے محکم ابن طفیل کا بڑا بیٹا کو بھیجتا ہے. وہ آیا میرے امام سے کہتا ہے امام حسین میں آیا ہوں تیرے سامنے. میرے حسین نے کہا ظالم تو کیوں آ گیا تیرا باپ آتا تو بہتر ہوتا. میرے امام نے ایک ہی تلوار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا. اس کا دوسرا بیٹا آیا اپنے اس کا کام بھی تمام کر دیا. اب خود محکم ابن طفیل آتا ہے کہتا ہے کہ تم نے میرے 2 بیٹا کو مارا ہے. میرے امام نے کہا تو تیرا 2 بیٹا مر چکا ہے تیرے 2 بیٹے مر چکے ہیں اب تیرا بھی نمبر آ گیا ہے اب تو بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا. وہ ظالم آیا اور جیسے ہی میرے امام پہ وار کرنا چاہتا ہے میرے امام نے کہا ظالم یہ بتا ابھی تو تجھے گھوڑے کی زین بھی سنبھالنا نہیں آتی ہے اور تو حسین سے لڑنے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ جیسے ہی جھکا گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے میرے امام نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی اور اسی تلوار چلاتے ہیں ظالم کی گردن کٹ کے 4 ہاتھ دور پر جا کر گر جاتی ہے. میرے امام کی ہیبت کو دیکھ کر میرے امام کی طاقت کو دیکھ کر سب پر ہیبت طاری ہو گئی. سارے کے سارے لوگ دم بخود ہو کر رہ جاتے ہیں. ابن سعد نے کہا اے لوگوں دیکھو اگر جنگ کا انداز اگر یہی رہا تو حسین سب کی بہادری اور جوانی کو مٹی میں ملا دیں گے. حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر تیر اور مینا کی برسات شروع کر دی جائے. علی کے لاڈلے کو چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے اور تیروں کی برسات شروع کر دی جاتی ہے. حضرت علی زخم پہ زخم کھا رہے حضرت حسین زخم پہ زخم کھا رہے. آپ سوچے ایک وہ امتحان تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کو چھری سے بچا لیا گیا تھا اور ایک یہ امتحان ہے کہ کاروان اہل بیت اپنے خاندان کی قربانیاں پیش کر رہا ہے. میرے حسین نے فرمایا یزیدیو تم ہو کہ ابن زاد اور یزید کی خوشنودی کے لیے تم نے آل رسول کا خون بہایا ہے تو آل رسول نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم دین کی بقا کے لیے اپنے گھر پر شہید قربان ہو جائیں گے. یہ ہے سوچ میرے حسین کی یہ ہے مقام. میرے حسین کا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین جس صبر و استقلال اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے وہ منظر دیکھنے کے